فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك
وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ تِلْكَ مِنْ أَنبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم الہمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا آمین یا رب العالمین۔ سورہ ہود کا تیسرا اور چوتھا رکوع میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے ذکر پر قرآن حکیم میں سب سے زیادہ تفصیلی آیات آپ کو یہیں ملیں گی۔ اگرچہ ایک پوری سورت 29ویں پارے میں موجود ہے، سورہ نوح کے نام سے 2 رکوعوں پر مشتمل ہے، لیکن اس پورے سورت کا جو حجم ہے وہ ان 2 رکوعوں سے بھی کم ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ سورت بھی اس اعتبار سے بڑی منفرد سورت ہے کہ از اول تا آخر انا ارسلنا نوحا الی قومہ سے لے کر اور آخری الفاظ جو سورہ مبارکہ کے ہیں پوری کی پوری حضرت نوح علیہ السلام کے ذکر پر ہے، اور خاص طور پر ان آیات کا ہم یہاں ترجمہ تیزی سے کریں گے کہ جس میں انہوں نے اللہ سے جو فریاد کی، اس لیے کہ یہ بڑی ایک یونیک مثال ہے حضرت نوح علیہ السلام کی کہ جس کا ذکر قرآن کرتا ہے فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، کہ حضرت نوح اپنی قوم کے درمیان موجود رہے، اور ظاہر ہے کہ کام کیا کرتے رہے؟ دعوت و تبلیغ کا کام، لوگوں کو توحید کی طرف دعوت دینے کا کام۔ 50 کم 1000 برس، أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، تو گویا کہ یہ ایک طویل دورانیہ جو ہے، طویل مدت جو ہے، اس کا ایک گویا کہ اس حوالے سے بھی ایک کریڈٹ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی وہ فریاد جو ہے قرآن نے بڑی تفصیل سے نقل کی ہے۔ اس پر انشاءاللہ سورہ نوح کی جو متعلقہ آیات ہیں ان کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ باقی سورہ یونس، سورہ ہود میں نے عرض کیا تھا کہ یہ مکی صورتوں کا وہ مجموعہ ہے کہ جن میں اکثر و بیشتر مضامین بڑے مشترک ہیں، اور خاص طور پر اسی سورہ ہود کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ الفاظ بارہا میں نے آپ کو پہلے بھی سنائے، اور یقیناً آپ کو اب شاید یاد بھی ہو چکے ہوں کہ حضور پر جو اچانک بڑھاپے کے آثار رونما ہوئے تھے تو حضور نے فرمایا تھا شیبتنی ہود و اخواتھا، کہ سورہ ہود اور اس کے ساتھ متعلق اور صورتیں جو ہیں جن میں ان اقوام کا ذکر ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کیا تھا، جن کی طرف اللہ نے اپنے بڑے اولو العزم من الرسل میں سے ہیں یہ۔ اور اس سے پہلے بھی یہ بات بیان ہو چکی ہے کہ نبی اور رسول میں، یہ نبوت اور رسالت میں یہ فرق ہے کہ رسول اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے، اگر قوم رسول کا انکار کر دیتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آ کر رہتا ہے، جبکہ نبی کا یہ معاملہ نہیں ہے۔ نبی جو ہیں بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیے گئے، قتل کر دیا گیا، لیکن ظاہر ہے کہ وہ کوئی عذاب ان پر نازل نہیں ہوا، نہ زمین شق ہوئی ہے، نہ آسمان جو ہے وہ پھٹا ہے، لیکن یہ کہ رسولوں کا معاملہ جو ہے وہ اس حوالے سے بالکل منفرد ہے کہ اگر رسول کی دعوت کو رد کر دے قوم تو پھر قوم کو پھر ہلاک کر دیا جاتا ہے، اللہ کا عذاب آ کر رہتا ہے۔ کتب اللہ لأغلبن انا ورسولی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے تو لکھ دیا ہے اس بات کو کہ میں اور میرا رسول لازماً غالب آ کر رہیں گے۔ تو ان صورتوں میں خاص طور پر قوم عاد کا ذکر، آج ہی جو آیات ممکن ہے کہ ہم وہاں تک پہنچ جائیں، تو حضرت ہود علیہ السلام جو قوم عاد کی طرف بھیجے گئے، پھر حضرت قوم سمود کی طرف حضرت صالح بھیجے گا، یہ تمام وہ رسول ہیں کہ جنہیں جن اقوام کی طرف بھیجا گیا تھا، اور قوم جب انکار پر ہی ہٹ دھرمی کے ساتھ قائم رہی تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف عذاب ان پر نازل ہو کر رہا۔ اب جو حصہ اس سورہ مبارکہ میں خاص طور پر حضرت نوح علیہ السلام کے ذکر سے متعلق ہم پڑھ چکے تھے، صرف ذہن میں تازہ کر لیجئے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی شخصیت آج سے تقریباً 5 یا 6 ہزار برس پہلے کی ہے، اور ان کا علاقہ جو ہے دجلہ و فرات کے درمیانی علاقہ، موصل نام کا شہر جو ہے آج بھی موجود ہے، اور عام طور پر جو میں تفاسیر کے جن کا میں نے مطالعہ کیا تھا تو وہاں تو یہ لکھا ہوئی بات موجود ہے کہ کوہ جودی، اگرچہ ہم یہ نہ سمجھے کہ بہت بلند پہاڑ تھا جسے جودی کہا گیا، لیکن یہ کہ بلند جگہ کوئی چٹان ہوگی، کوئی بہت اونچی چٹان ہے، یہ جہاں جا کر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جو ہے بالآخر اللہ کے حکم سے ٹک گئی تھی، تو کوہ جودی جو ہے وہ اسی شہر موصل میں تھا جو دجلہ و فرات کے درمیان میں۔ اور پھر یہ کہ یہ بات بھی بہرحال قرآن سے بھی ثابت ہوتی ہے کہ غالباً اس وقت تک کی جو نوع انسانی تھی
حضرت نوح کو آدم ثانی بھی اسی اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ اب آگے جو نسل انسانی بڑھی ہے تو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹوں سے بڑھی ہے. یا یہ کہ ایک رائے قلیل تعداد میں ان لوگوں کی بھی ہے کہ جو کہتے ہیں کہ صرف بیٹے ہی نہیں تھے بلکہ یہ کہ کچھ اور لوگ بھی تھے کہ جو اس بستی میں سے ایمان لانے والے تھے، تو ان کی ذریت یا ان کی اولاد گویا کہ وہی لوگ کہ جو اس کشتی میں اللہ تعالیٰ نے جنہیں بچا لیا تھا، نوع انسانی آگے جو بڑھی ہے تو اسی بنیاد پر بڑھی ہے. اسی وجہ سے جیسا کہ میں نے عرض کیا حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے. باقی ہے کہ ان کی قوم کی طرف سے جب ہٹ دھرمی ہوئی اور انکار ہوا، اور پھر خاص طور پر وہ معاملہ کہ یہ اعتراض ان کا یہاں بھی قرآن نے نقل کیا ہے، اور بقیہ انبیاء کرام کے بارے میں بھی یہ بات جو ہے بالکل مصدق ہے کہ قوم نے انکار اس بنیاد پر بھی کیا تھا کہ تمہارے ارد گرد جو لوگ جمع ہیں ان کے بارے میں کہ تو ہمارے کمی کاری لوگ ہیں، ان میں سے کوئی موچی ہے، کوئی حجام ہے، کوئی لکڑہارا ہے، کوئی لوہار ہے. باقی یہ کہ جو ہمارے معاشرے کی ایلیٹ ہے، جو روپے پیسے والے لوگ ہیں، جن کی اس دنیا کے اندر ایک گویا کہ وجاہت ہے، جسے دنیاوی وجاہت خواہ وہ جھوٹی ہی بنیاد پر کیوں نہ ہو، تو یہ چیزیں اگر ان کے نگاہوں میں تو یہی بنیاد تھی. الذین هم اراذلنا بادی الرأی، جیسا کہ یہاں جو پچھلی آیات ہم نے پڑھی تھی کہ ان کا یہ قول نقل ہوا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں اے نوح کہ تمہارے ارد گرد جو لوگ موجود ہیں وہ ہمارے کمی کاری لوگ ہیں. وہ تو گویا کہ ہمارے معاشرے میں کوئی ایسا طبقہ ہے ہی نہیں کہ جسے ہم سمجھتے ہوں کہ عزت والے لوگ ہیں اور کوئی صاحب ثروت لوگ ہیں، پھر یہ کہ ان کی کوئی سیادت ہو، ان کے اندر کوئی گویا کہ جسے ایلیٹ کہا جاتا ہے، اس دور کا تو کوئی طبقہ آپ کے ارد گرد نظر نہیں آ رہا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جو ایمان لانے والے آغاز میں جو لوگ تھے ان میں سے بہت سے ایسے تھے. حضرت بلال ہیں، حضرت خباب ابن ارت ہیں، اور پھر یہ کہ گویا کہ اس معاشرے کا وہ طبقہ جو مظلوم ہوتا ہے، جو اس حوالے سے بھی گویا کہ پسا ہوا طبقہ ہوتا ہے، ان میں سے بھی بہت سے لوگ ایمان لے آتے ہیں. تو یہاں حضرت نوح علیہ السلام پر جو انہوں نے اعتراض کیا تھا کہ ہم دیکھتے ہیں وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ، ہماری نگاہ میں تو وہ لوگ جو ہے ہمارے معاشرے کے پسے ہوئے طبقات میں سے ہیں اور کمی کاری لوگ ہیں. پھر یہ کہ ان کی طرف سے یہ تقاضا تھا کہ پہلے ان کو اپنے سے دور کرو، اس کے بعد پھر ہم تمہاری بات جو ہے کوئی توجہ سے سننے کے لیے تیار ہوں گے. تو اس کا جواب دیا گیا وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا، میں تو ہرگز ان اہل ایمان کو، تمہیں کیا معلوم کہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ان کی کیا عظمت ہے، کیا مقام ہے. بظاہر درویش ہے، ممکن ہے کہ جسم کے اوپر جو پھٹے پرانے کپڑے ہوں، لیکن یہ کہ اللہ کی نگاہ میں ان کی کیا قدر و منزلت ہے اس کا تمہیں تو علم نہیں. تو میں تو ایسا نہیں کروں گا کہ اپنے سامنے سے یا اپنے ارد گرد سے ان لوگوں کو وما انا بطارد الذین آمنوا، انہیں دھتکارنے والا نہیں ہوں، میں اپنے سے دور کرنے والا نہیں ہوں. انہم ملاقو ربہم، اس لیے کہ انہیں تو یقین ہے کہ انہیں اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، آخرت پر انہیں یقین ہے. ولکنی اراکم قوما تجہلون، لیکن یہ کہ میں تمہارے بارے میں یہ بہرحال یہ رائے رکھتا ہوں کہ تم تو سوائے جذباتی پن اور جہالت کے اور کوئی تمہارے پاس نہیں ہے. پھر حضرت نوح علیہ السلام سے بھی مطالبہ کیا ہوگا انہوں نے کہ جب تک کوئی بینہ، کوئی بہت ہی ایسا معجزہ کہ ہم سب مجبور ہو کر تم ایمان لے آئیں، کوئی ایسی شے جب تک نہیں دکھاؤ گے ہم ایمان نہیں لائیں گے. اس کا جواب کیا دیا گیا وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، میں نے کب تم سے یہ کہا ہے کہ میرے پاس کوئی بڑی زمین و آسمان کے خزانے کی کنجیاں میرے ہاتھ میں ہیں. وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اور نہ میں نے اس کا دعویٰ کیا کہ میرے پاس کوئی غیب کا علم ہے. وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، اور نہ ہی میں نے کوئی فرشتہ ہونے کا دعویٰ کیا ہے جو تم مجھ سے ایسے مطالبے کرتے ہو کہ جب تک یہ معجزہ نہیں دکھاؤ گے، جب تک یہ معاملہ نہیں کرو گے ہم ایمان نہیں لائیں گے. تو معلوم ہوا کہ قوم کی طرف سے مطالبہ تھا. یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس میں کیا حکمت ہے کہ بعض انبیاء کو یا بعض رسولوں کو جو معجزے دیے اس کا تو ذکر قرآن میں بہت وضاحت کے ساتھ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کتنے مقامات پر ذکر ہے، عصائے موسیٰ کا ذکر ہے، اور اسی طرح ید بیضا کا ذکر ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزے دیے گئے اس کا قرآن میں کتنے مقامات پر ذکر ہے. لیکن یہ کہ بہت سے، اسی طرح حضرت صالح کا ذکر بھی آ جائے گا اسی سورہ مبارکہ میں کہ جب قوم نے مطالبہ کیا تھا کہ ہماری نگاہوں کے سامنے جو چٹان ہے یہ شق ہو اور اس میں سے ایک زندہ اونٹنی برآمد ہو جائے جو حاملہ بھی ہو، اور پھر یہ کہ وہ بچہ جنے گی تو ہم تم پر ایمان لے آئیں گے. یہ الگ بات ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اللہ کی سنت ہے کہ اگر قوم مطالبہ کرے اور اس کے باوجود، اللہ کے اس مطالبہ پورا کرنے کے باوجود وہ قوم اگر ایمان نہ لائے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب استیصال لازماً جو ہے ان کے اوپر نازل ہو کر رہتا ہے. لیکن یہ کہ بہرحال ان کی طرف سے بھی جو معجزہ ہوا اس کا ذکر بھی ہے. لیکن اس سے اگلا جو رکوع ہے حضرت ہود علیہ السلام کا، وہاں کی کوئی ذکر ایسے معجزے کا نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود کو دیا ہو، اگرچہ حضرت صالح کو وہ اونٹنی والا معجزہ دیا. اسی طرح اور بھی بہت سے ایسے رسول ہیں کہ جن کے معجزات کا ذکر موجود نہیں ہے، لیکن جب آپ ان کا قرآن میں جہاں بھی تذکرہ ہو رہا ہے، جب ان کا ذکر آپ پڑھتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ واقعتاً قوم کی طرف سے مطالبہ تھا،
اور اللہ نے انہیں کیا معجزے دیے، یہ اللہ کی حکمت ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر یہاں نہیں کیا۔ بالآخر پھر وہ آیات بھی ہم نے پڑھی کہ اللہ نے حکم دیا کہ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَحْيِنَا، کہ اب ہماری نگاہوں کے سامنے اور ہمارے اس وحی کے مطابق جو ہم نے تم پر کی ہے ایک بڑی کشتی جو ہے اس کی تعمیر کرو۔ میں نے عرض کیا تھا اسرائیلی روایات میں کہ جس میں وہ جو اس کا والیوم ہے اس کشتی کا، جو اس کا حجم ہے کہ 300 ہاتھ اس کی لمبائی تھی۔ اب ایک ہاتھ کی لمبائی بھی کم سے کم 3 فٹ ہوتی ہے، تو گویا کہ تقریباً 1000 فٹ لمبی کشتی، اور پھر اس کی جو ہے چوڑائی تھی وہ 50 ہاتھ تھی، اور گہرائی اس کی 30 ہاتھ تھی۔ گہرائی سے اندازہ لگائیے کہ کتنی اونچی کشتی ہوگی، 30 ہاتھ کے معنی 90 فٹ ہے۔ اور میں نے یاد ہوگا آپ سے کہا تھا کہ ہمارا آڈیٹوریم اگر آپ باہر سے بھی دیکھیں تو یہ غالباً کوئی 35-40 فٹ سے زیادہ نہیں ہے، تو اس آڈیٹوریم سے بھی دگنی اس کی اونچائی ہو گئی اس کشتی کی جو حضرت نوح علیہ السلام نے تعمیر کی تھی اللہ کے حکم سے۔ اور اس کی حکمت بھی پھر سامنے آ گئی، اس لیے کہ اللہ نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ اہل ایمان اگرچہ ان کی تعداد زیادہ نہیں تھی، حالانکہ اتنی بڑی کشتی ہو تو اس کے اندر جو سینکڑوں بلکہ ہزاروں لوگ جو ہیں وہ سما سکتے ہیں، لیکن یہ کہ اس وقت روح ارضی پر جو بھی ذی حیات شے تھی، جو بھی جاندار شے تھی، اللہ نے حکم دیا تھا کہ اس کے ہر جوڑے کو، ایک ایک جوڑے کو جو ہے اس کشتی کے اندر سوار کر لو، تو غالباً یہی حکمت ہوگی اس بڑی کشتی کی تعمیر کی۔ اب آئیے ان آیات کی طرف جو آج ہمارے زیر مطالعہ آئیں گے۔ حتیٰ اذا جاء امرنا وفارت التنور، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آن پہنچا، گویا کہ وہ حکم کہ اب اللہ کا وہ عذاب ان پر نازل ہونا ہے وہ دن آ گیا۔ وفارت تنور، اور تنور نے جوش مارا۔ اب یہاں تنور اصل میں صرف یہ نہیں ہے کہ جہاں روٹیاں پکائی جاتی ہیں، بلکہ کہ کوئی بھی گڑھا ہو، کوئی بھی نشیب ہو، اور عام طور پر ہوتا ہے کہ نشیبی علاقے میں اگر کوئی بارش کا پانی ہو وہ جمع بھی ہو جاتا ہے، لیکن یہ کہ بہرحال وہاں جو قرآن جو کہتا ہے کہ ہر نشیب میں سے، جیسے کہ بعض روایات آئی ہیں کہ زمین میں شگاف ہو گیا اور شگافوں میں سے پانی اس طرح ابلنے لگا جس طرح کہ دریا کا پانی یا چشمے کا پانی ابلتا ہے، اور آسمان سے بھی وہ می برسا ہے کہ جس کا انسان تصور نہیں کر سکتا۔ اور پھر سورہ قمر میں فرمایا گیا تھا کہ ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر، ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے چھانجو پانی برسانے کے لیے۔ وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر، اور زمین کو ہم نے پھاڑ دیا اور اس میں سے سینکڑوں ہزاروں چشمے جو ہے وہ بہنے لگے۔ بہنے سے مراد یہ نہیں کہ وہ کہیں بہہ رہے ہوں، نشیب کی طرف جا رہے ہوں، بلکہ ابلنے لگے۔ اور یہ دونوں قسم کا پانی، آسمان سے نازل ہونے والا پانی بھی اور زمین سے ابلتا ہوا پانی، وہ جمع ہو گئے علی امر قد قدر، ایسی بات پر کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے لیے ہلاکت کا جو رستہ اللہ نے طے کر دیا تھا اس کام کو انجام دینے کے لیے دونوں پانی جمع ہو گئے۔ فالتقى الماء علی امر قد قدر، تو وہاں جو ہے بڑی تفصیل سے اس کا ذکر موجود ہے، بعض اعتبارات سے یہاں تفصیل آ گئی، لیکن یہ کہ یہاں جو فرمایا گیا وفارت تنور، تنور جو ہے اس نے جوش مارا۔ قل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین، تو ہم نے حکم دیا کہ اب اس کشتی میں ہر نوع کا ایک جوڑا جو ہے اس کو سوار کر لو۔ اور یہی سے جیسا کہ میں نے عرض کیا، اور تورات کے اندر، بائبل کے اندر بھی اس کے بارے میں جو ہے پوری حضرت نوح علیہ السلام کے واقعات اور یہ قصہ جو ہے وہاں بھی موجود ہے۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ انہوں نے جو ایک فلم بنائی تھی دی بائبل کے نام سے، تو اس میں ہر نوع کا جوڑا جو ہے وہ کشتی میں سوار ہوتا ہوا دکھایا بھی ہے۔ قل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین واہلک الا من سبق علیہ القول، اور پھر یہ کہ اپنے گھر کے لوگ بھی سوائے وہ کہ جس پر اللہ تعالیٰ کا قول صادق آ چکا، گویا کہ یہاں وہ لوگ وہاں سے ایکسکلوڈ کر دیے گئے جو ایمان نہیں لائے تھے۔ ومن آمن، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ان سب کو سوار کر دو۔ وما آمن معه الا قلیل، اور ان پر ایمان لانے والوں کی تعداد معدود چند لوگ تھے۔ وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، اور پھر اللہ تعالیٰ نے گویا کہ حضرت نوح کو حکم دیا، اور حضرت نوح نے فرمایا کہ اب اس میں سوار ہو جاؤ۔ اب جو بھی اہل ایمان تھے، میں نے عرض کیا تھا کہ بعض روایات میں ان کی تعداد جو ہے کہ 70-72 کے قریب آتی ہے، لیکن بعض روایات میں ان کی تعداد 10-12 سے زائد نہیں ہے۔ ان سب سے کہا، اور ظاہر ہے کہ ہر نوع کا جو اس وقت جوڑا موجود تھا حیوانات کا، وہ تمام جو اس میں سوار ہو گئے۔ بسم اللہ مجریہا و مرساہا، اور حضرت نوح نے علیہ السلام نے کہا کہ اب اس کشتی کا چلنا اور اس کا ٹھہر جانا یہ اللہ کے حکم سے ہے۔ آغاز تو اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، اب ظاہر ہے کہ آسمان سے پانی برس رہا ہے اور زمین سے بھی جو ہے وہ چشمے ابل رہے ہیں، اور آہستہ آہستہ پانی پول اپ ہو کر اب گویا کہ آپ اس کو چشمے تصور میں دیکھ سکتے ہیں۔ اب اس میں کتنا عرصہ لگا؟ آیا ایک ہی دن میں یہ پورا کا پورا معاملہ طے پا گیا کہ کشتی تیرنے لگی، یا یہ کہ آہستہ آہستہ چند دن لگے ہیں کہ جب کہ پانی بلند ہو گیا اور اس کے بعد جو ہے کشتی کو گویا کہ اس پانی نے سنبھالا دے دیا، اب وہ کشتی اس میں تیرنے لگی۔ ان ربی لغفور الرحیم، یقیناً میرا رب جو ہے وہ معاف فرمانے والا ہے، مغفرت فرمانے والا ہے، کمال رحمت والا ہے۔ وہی تجری بہم فی موج کالجبال، اور وہ لیے جا رہی تھی وہ کشتی اپنے سوار کو، ظاہر سوار کون تھے؟ اہل ایمان اور وہ تمام حیوانات، فی موجن کالجبال، ان لہروں پر، گویا کہ جس طرح کشتی جو ہے لہروں کے سہارے آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے،
اور وہ زمین سے بھی بلند ہو رہی ہے، کل جبال، وہ لہریں کہ جو پہاڑوں کی مانند تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ صرف یہ کوئی اسٹیٹک قسم کا پانی نہیں تھا، بلکہ یہ پانی میں بڑی بلند و بالا جو ہے وہ لہریں بھی وہ چل رہی تھیں، کئی تیز ہوا بھی چلی ہوگی، اور یہ لہریں عام طور پر ہوا کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ جب کوئی طوفان آتا ہے جسے باد و باراں کہتے ہیں، اور سمندر میں اگر کوئی کشتی ہو تو پھر وہ جو لہریں ہوتی ہیں کئی فٹ اونچی، 20 فٹ اونچی، بلکہ یہ جو سونامی آتا ہے تو اس کا تو آپ نے سنا ہوگا 50-60 فٹ اونچی لہر وہ آتی ہے اور پوری کی پوری جو بھی ساحلی آبادی ہے اس تمام کو ملیا میر کر دیتی ہے۔ فی موجن کل جبال، ان لہروں میں کہ جو پہاڑوں کی مانند تھی۔ ونادى نوح ابنہ وقال فی معزل یا بنی ارکب معنا، اور حضرت نوح علیہ السلام نے پکارا اپنے بیٹے کو، وکان فی معزل، اور وہ تھا ایک عزل کہتے ہیں ایک طرف کو، کنارے کو، گویا کہ ابھی پانی بڑھ رہا ہے اور وہ پانی سے بچتا ہوا ابھی پانی کے کنارے پر ہے، کچھ وہ بلندی کی طرف چڑھ رہا ہے کہ شاید پانی وہاں تک رسائی حاصل نہ کر سکے۔ یا بنی ارکب معنا، اور حضرت نوح نے فرمایا اے میرے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ۔ اب آگے اس کی تفصیل آ جائے گی۔ ظاہر ہے کہ ایک جسے آپ محبت پدری کہیں گے، ایک تعلق انسان کا سلبی طور پر اپنے بیٹے کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ میں نے پچھلی مرتبہ اشارہ بھی کیا تھا کہ بعض حضرات کی رائے ایسی ہے جو تفاسیر میں موجود ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی ایک اہلیہ جس کا نام وائلہ آتا ہے، قرآن میں کئی مقامات پر اس کا ذکر بھی ہے، اس لیے کہ اس کو بھی اسی طوفان کے اندر غرق کر دیا گیا تھا۔ یہ وائلہ کا بیٹا تھا کنعان، یا یام اس کا نام آتا ہے اسرائیلی روایات میں، اور یہ حضرت نوح علیہ السلام کا غالباً صلبی بیٹا نہیں تھا، لیکن قرآن حکیم اس کی طرف کوئی ایسا اشارہ نہیں کر رہا۔ بعض لوگوں کی، خاص طور پر ان حضرات کی جو سمجھتے ہیں کہ کیسے ممکن ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا اپنا صلبی بیٹا بھی کافروں میں سے ہو جائے، لہذا وہ اس کو منسوب کرتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی وہ وائلہ بیوی جو تھی اس کا پہلے کسی شوہر سے بیٹا تھا کہ جس کا نام کنعان تھا، کہ جس کے بارے میں یہاں ذکر کیا گیا۔ پھر میں عرض کر رہا ہوں کہ قرآن حکیم میں اس جانب کوئی اشارہ نہیں ہے، بلکہ یہاں بظاہر الفاظ یا بنیہ، اب جو الفاظ ہیں وہ گویا کہ اپنے ہی بیٹے کے لیے، اپنے صلبی بیٹے کے لیے۔ یا بنی ارکب معنا ولا تکن من الکافرین، اے بیٹے اب سوار ہو جاؤ ہمارے ساتھ اس کشتی میں۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت تک وہ کشتی جو ہے اس رسائی میں تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام کی اس ہدایت پر اگر وہ عمل کرتا، وہ تو اگر والی بات ہے، لیکن یہ کہ اللہ کی حکمت میں تو وہ بات طے تھی کہ وہ چونکہ کافروں میں سے تھا، لہٰذا اس کا انجام جو ہے وہ بھی کافر قوم کے ساتھ ہوا۔ ولا تکن مع الکافرین، اور کافروں کے ساتھ مت ہو جاؤ۔ قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، اس پر اب اس کے اندر جو ایک پندار ہوگا، ظاہر ہے کہ وہ تو نہیں سمجھتا تھا، کوئی بلند جگہ ہوگی، کوئی چٹان ہوگی اونچی، اور اس کا خیال ہوگا کہ کیسے ممکن ہے اب بارش کا پانی اور یہ کہ جو بھی پانی ہے جو زمین سے نکل رہا ہے وہ وہاں تک پہنچ جائے گی۔ تو اس نے کہا قال سآوی الی جبل، اس نے کہا کہ میں ابھی اپنی پناہ پکڑوں گا۔ آوا یوں آتا ہے کسی شے کی طرف متوجہ ہو جانا، پناہ پکڑنا۔ الی جبل، وہ پہاڑ موجود ہے، سامنے کی اونچی جگہ موجود تھی، چٹان موجود تھی، وہاں جا کر میں اس پانی سے بچ جاؤں گا۔ یعصمنی من الماء، اور یہ جو پہاڑ ہے یہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ گویا کہ اس کا ایک زعم تھا، ایک خیال خام تھا، کہ اس کا خیال تھا کہ یہ پانی جو ہے شاید وہاں تک نہ پہنچ سکے، اور یہ بلند چٹان موجود ہے، پہاڑ موجود ہے، میں اس کی چوٹی پر پہنچ جاؤں گا تو کیسے ممکن ہے پانی وہاں پہنچے گا۔ قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، اب یہ حضرت نوح علیہ السلام کے الفاظ ہیں۔ تو حضرت نوح نے کہا کہ آج اللہ کے حکم سے کوئی شے بچانے والی نہیں، الا من رحم، مگر وہی کہ جس پر اللہ تعالیٰ خود رحم فرما دے۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا رحمت جو ہے وہ تو مخصوص ہو چکی ہے صرف انہی لوگوں کے لیے جنہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کا ساتھ دیا تھا، جو حضرت نوح پر ایمان لائے تھے، اور جو ایمان نہیں لائے ان کے بارے میں اللہ کا فیصلہ تھا کہ انہیں غرق کر دیا جائے گا، وہ ہلاک کر دیے جائیں گے۔ تو قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، کہ آج کوئی طاقت نہیں بچا سکتی اللہ کے حکم سے، کوئی بچانے والی شے موجود نہیں ہے سوائے اللہ ہی کے، اور سوائے اس کے کہ جس پر اللہ تعالیٰ رحم کر دے۔ وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، اور اسی اثناء میں گویا کہ ابھی یہ مکالمہ غالباً ابھی مکمل ہی ہوا تھا، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے الفاظ کہی تھے کہ اچانک پانی کا ایک ریلا آیا، وحال بینہم الموج، ان دونوں کے درمیان وہ پانی کی ایک موج حائل ہو گئی، فکان من المغرقین، اور وہ ہو گیا غرق ہونے والوں میں سے۔ اب حضرت نوح علیہ السلام، ظاہر ہے کہ آپ چشم تصور میں دیکھ بھی سکتے ہیں، اور قرآن نے کسی درجے میں اس کی جو ہے نقشہ کشی کی بھی ہے، جسے آپ تصور لفظی کہتے ہیں، کہ الفاظ میں اس تصور کو آپ اپنے ذہن میں ٹانک سکتے ہیں کہ حضرت نوح نے اپنے بیٹے کو بلایا ہے، اور بیٹے نے فوراً کہا کہ سامنے وہ بلند پہاڑ موجود ہے، میں اس پر چڑھ کر اپنی جان بچا لوں گا، اور ظاہر ہے کہ وہاں تک اب یہ پانی کتنا بھی چڑھ جائے وہاں تک تو نہیں پہنچ سکتا، اور اب یہ مکالمہ جاری تھا۔ حضرت نوح نے یہ کہا کہ آج اللہ کے حکم سے، اللہ کا جو فیصلہ ہے اس سے کوئی طاقت نہیں بچا سکتی، اور اسی اثناء میں وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، ایک موج ان کے درمیان حائل ہو گئی اور وہ غرق ہونے والوں میں سے ہو گیا۔
وقیل یا ارض ابلعی ماءک، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا سورہ قمر میں آیا تھا نا، فالتقى الماء على امر قد قدر، اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ کیا تھا اس قوم کے لیے، یہ دونوں پانی جمع ہو گئے اس کام کو اپنے انجام تک پہنچانے کے لیے۔ اب گویا کہ جب پوری قوم ہلاک ہو گئی، اب اس کی کتنی تعداد تھی اب اس کا بھی یہاں ذکر نہیں ہے، ممکن ہے اسرائیلی روایات میں ذکر موجود ہو، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اس وقت کی نوع انسانی غالباً اسی خطے میں موجود تھی، اسی وجہ سے میں نے آغاز میں کہا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ وقیل یا ارض ابلعی ماءک، اور پھر کہا گیا، قیلہ کے معنی آتے ہیں اللہ کی طرف سے یہ حکم دے دیا گیا۔ اب یہ گویا کہ یہ پروانہ اب اللہ کی طرف سے جاری کر دیا گیا۔ اس سے پہلے جو پروانہ جاری ہوا تھا اس کا امتثال امر کیا ہوا کہ آسمان سے چھاجو پانی برسا، زمین سے پانی ابلنے لگا۔ اب اسی اللہ کا حکم ہے۔ اللہ کا تو شان یہ ہے جس سے ہم شان کن فیکونی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کن کہتا ہے وہ کام ہو جاتا ہے، لہذا اللہ کا حکم ہوا۔ وقیل یا ارض ابلعی ماء، کہ اللہ نے حکم دیا، اللہ کی طرف سے یہ حکم پہنچا زمین کو کہ اپنے اس پانی کو واپس نگل لو، ابلعی نگل لو اپنے پانی کو، ویا سماء اقلعی، اور اے آسمان اب تم تھم جاؤ۔ گویا کہ آسمان کی طرف تو پانی دوبارہ واپس جو ہے وہ بیک نہیں ہو سکتا، لیکن یہ کہ زمین کو اللہ نے حکم دیا۔ اور آدمی شاید سوچ سکتا ہے کہ اس میں پتہ نہیں کتنے برس لگے ہوں گے، دسیوں برس لگ گئے ہوں گے، وہ علاقہ کے جو بالکل بڑے بڑے پہاڑ پانی میں ڈوب چکے تھے، اب اس کے پانی کو خشک ہونے میں کتنی دیر لگی۔ قرآن اس سے بحث نہیں کرتا، یہ تو اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہے، اللہ کا ایک امر کن ہے، اور اس کا نتیجہ اس شکل میں سامنے آ جاتا ہے کہ وہ پانی جو ہے گویا کہ جس طرح کوئی، اب تو شاید اس کا رواج نہیں ہے، لیکن مجھے یاد ہے جب ہم تختیاں لکھا کرتے تھے اور پھر یہ کہ قلم دوات ہوا کرتی تھی، تو کہیں اگر کہیں سیاہی زیادہ گر جائے یا صفحے کے اوپر گر جائے تو فوراً سیاہی چوس ہوا کرتا تھا، بلاٹنگ پیپر، وہ جیسے ہی آپ اس کے اوپر رکھتے تھے تو وہ فوراً اس کو جذب کر لیتا تھا، اور پھر جیسے اٹھاتے تھے وہ جگہ بالکل خالی تھی۔ تو کوئی اسی قسم کا معاملہ غالباً پھر گویا کہ زمین کی طرف سے ہوا کہ وہ پانی دیکھتے ہی دیکھتے اس پانی کو اس زمین میں نے جذب کر لیا، اور زمین اسی طرح خشک ہو گئی جیسا کہ پہلے خشک تھی۔ وَيَا سَمَاءُ اقلعی، اور اے آسمان تم تھم جاؤ، وَغِيضَ الْمَاءُ، اور پانی کو خشک کر دیا گیا اللہ کے حکم سے، وَقُضِيَ الْأَمْرُ، اب یہ الفاظ ہیں، اور ان کا معاملہ چکا دیا گیا۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ تھا اس پر عمل ہو گیا اللہ کے حکم سے۔ اب وہ پوری قوم کہ جو گویا کہ منکر تھی، حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان نہیں لائی تھی، جو منکرین پر مشتمل تھی، وہ ہلاک کر دی گئی۔ وَقُضِيَ الْأَمْرُ، اس قوم کا جو ہے قصہ تمام کر دیا گیا، چکا دیا گیا۔ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِ، اور وہ کشتی جو ہے وہ ایک جودی، یہاں گویا کہ کوئی چٹان ہے، اس کے سہارے اب وہ کھڑی ہو گئی، اتنی اونچی کشتی تھی۔ اور ظاہر ہے کہ جب اس کی تعمیر کر رہے تھے تو میں نے چونکہ وہ دیکھی ہے تو اس وقت مجھے معلوم ہے کہ وہ بڑی بڑی لکڑی کی بلیاں تھیں جس کے سہارے ظاہر ہے کہ کشتی جو ہے ویسے تو نہیں کھڑی ہو سکتی، وہ نیچے سے تو ٹیپر ہوتی ہے اور اوپر جا کر کھڑی ہوتی ہے، لہذا جب اس کو تعمیر کیا گیا تو ارد گرد سے مختلف سپورٹنگ جو ہے بڑی بڑی بلیاں جو ہے لکڑی کی 50-50 60-60 فٹ اونچی، اس کے سہارے وہ کھڑی تھی۔ اب جب وہ پانی سے وہ تیرنے لگی اور وہ بلیاں جو ہیں ڈسکنیکٹ ہو گئی اس کشتی کے ساتھ، اب پانی خشک ہوا تو اب گویا کہ اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اہتمام فرما دیا کہ ایک کسی چٹان یا کسی پہاڑ کے سہارے وہ آ کر ٹک گئی۔ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِ، اور کوہ جودی جو ہے اس کے سہارے آ کر وہ رک گئی، وہاں ٹک گئی۔ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور یہ گویا کہ اللہ کا منشا پورا ہوا اور یہ کہہ دیا گیا اب بعد ہے، اب دور ہو چکی ہے وہ قوم کے جو ظالم پر مشتمل تھی۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ کا جو پروانہ تھا وہ صادق آیا۔ حضرت نوح علیہ السلام بھی یہی ندا لگاتے رہے اپنے قوم کی طرف کہ اپنے رب کے حضور استغفار کرو، توبہ کرو، وہ تم پر بڑی نعمتیں نشاور کرے گا، اور اگر ایمان نہ لائے اپنے رب پر اور اپنے مست رہے انہی دیویوں اور دیوتاؤں کی جو بھی پرستش ہے اور ان کے سامنے سجدہ ریز ہونے سے، تو پھر ظاہر ہے کہ تمہارا انجام وہ ہو کر رہے گا۔ تو وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، یہ جو ظالم قوم تھی، یہ جو کافروں اور مشرکوں پر مشتمل قوم تھی، اب گویا کہ ان کے لیے حکم ہو گیا کہ اب وہ دور ہو گئی ہیں، اب وہ نجاست جس طرح کوئی دور کر دی جاتی ہے روح ارضی سے، اس قوم کو دور کر دیا گیا۔ اب ابھی ایک سوال یہاں باقی تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جو اپنے بیٹے کو کہا تھا کہ آ کر میری کشتی میں سوار ہو جاؤ، لیکن یہ کہ اس وقت اللہ کا حکم ہوا اور وَحَالَ بَيْنَهُمَ الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ، ایک موج ان کے درمیان حائل ہوئی اور وہ غرق ہو گیا۔ اب یہاں وہ الفاظ اس کی تشریح آ رہی ہے، وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي، اور ظاہر ہے کہ التجا تھی حضرت نوح علیہ السلام کے اللہ کے حضور، اور دعائیہ انداز میں حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے التجا کیا، پروردگار، جس طرح انسان دعا ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہے، اگرچہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے آسمان میں محدود نہیں ہے، لیکن یہ انسان کا ریفلیکس ایکشن ہے کہ جب بھی گویا کہ اسے اللہ کی طرف کیوں توجہ کرنی ہوتی ہے تو آسمان کی طرف دیکھتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی خلاقیت کا سب سے بڑا مظہر یہ کائنات ہے، یہ آسمان ہے۔ لہذا حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اللہ سے گویا کہ کہا ہے، اللہ سے فریاد کی ہے، دعا کی ہے،
فقال رب ان ابنی من اہلی، تو حضرت نوح نے فرمایا ہے پروردگار میرا بیٹا میرے اہل میں سے تھا، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور تیرا وعدہ تو حق پر مبنی ہے، تو نے جو وعدہ کیا وہ تو سچا ہے۔ اس سے پہلے ہم وہ آیت پڑھ چکے ہیں، قُلْ نَحْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ۔ حضرت نوح کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ اہل ایمان تو یقیناً بین السطور موجود ہی ہیں، اس لیے کہ آگے آگے ومن آمن، جو بھی ایمان لے آئے اور اپنے اہل و عیال کو سوار کر لو کشتی میں، اور ساتھ ہی پھر یہ کہ ہر نوع کا ایک جوڑا بھی سوار کر لو۔ تو تیرا وعدہ تو حق تھا، تو نے تو وعدہ کیا تھا ان وعدک الحق، کہ تو میرے اہل و عیال کو یا میرے گھر والوں کو بچا لے گا، اور تیرا وعدہ سچا تھا، وانت احکم الحاکمین۔ لیکن یہاں دیکھیے پھر وہ ہاتھ جوڑ کر جوڑتے، اور تو ہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ انسان جو ہے بالآخر گھٹنے ٹیک کر اس بات کو تسلیم کر لے کہ ممکن ہے کہ میرے سوچنے میں کچھ کسر رہ گئی ہو، میرا جو منطقی ربط ہے، میں نے جو کڑیاں سے کڑیاں ملائی ہیں، وہ میرا بیٹا تھا، میرا اہل تھا، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ تمہارے اہل کو بچا لے گے، ان کو سب کو سوار کر لو، اور اس کا معاملہ یہ ہوا کہ میرے نگاہوں کے سامنے، معاذ اللہ یہ کوئی اعتراض والی بات نہیں ہے، اس لیے کہ یہ الفاظ وانت احکم الحاکمین، بہترین حکم دینے والا، فیصلہ کرنے والے تو تیری ذات ہے۔ اب ان تمام معاملات کے اندر کیا شے مضمر ہے، کیا پوشیدہ ہے، اس کے بارے میں انسان کی عقل جو ہے ممکن ہے کہ وہ اس حد تک نہ پہنچے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا تیرا وعدہ یقیناً حق ہے کہ میرے اہل جو ہے وہ بچا لیے جائیں گے، وانت احکم الحاکمین، لیکن یہ کہ تو بہترین فیصلہ فرمانے والا تو ہی ہے، تیری ہی ذات ہے۔ قال یا نوح انہ لیس من اہلک، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نوح وہ تمہارے اہل میں سے نہیں تھا۔ اب یہ الفاظ اس آیت کے جہاں ختم ہو رہے ہیں خاصی سخت الفاظ ہیں۔ انہ عمل غیر صالح، اس لیے کہ اس کے اعمال غیر صالح تھے، نیک اعمال پر نہیں تھا، فاسق و فاجر تھا۔ اب یہاں گویا کہ ممکن ہے اس جانب اشارہ آ گیا ہو کہ اس نے بالکل ببانگ دہل کفر نہ بھی کیا ہو، لیکن یہ کہ اس کی تمام وفاداریاں، تمام تعلقات آپس کے جو بھی انسان کے ہوتے ہیں روابط، وہ اسی قوم کے ساتھ تھے جو مشرک قوم تھی، جو کافر قوم تھی، اور اس کے عمل بھی ایسے نہیں تھے کہ جو گویا کہ ایمان کا مظہر ہوتا ہے، نیک اعمال۔ تو اس سے نتیجہ یقیناً یہی نکلا کہ وہ ایمان نہیں لایا تھا، لیکن بہرحال حضرت نوح علیہ السلام اسے اپنے اہل میں سے سمجھتے رہے۔ انہ عمل غیر صالح، اس کے اعمال جو ہے وہ تو خراب تھے، وہ تو فسق و فجور پر مشتمل تھے۔ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، تو اے نوح مجھ سے اس بارے میں سوال نہ کرو جس کے بارے میں تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ اب اگرچہ تم نے یہ کہہ دیا میرے اہل میں سے تھا، اور بظاہر ہے جیسا کہ مظاہر احوال جو ہے جو بھی کسی کا بیٹا ہے وہ اس کے اہل میں سے ہے، لیکن یہ کہ اس کے اندر مزید معنویت کیا پیدا ہو گئی اگر وہ تم پر ایمان نہیں لایا، اگر اس کے اعمال ٹھیک نہیں ہیں، اور ایمان کا مظہر یقیناً اعمال ہوتے ہیں، اور اس کے تمام تعلقات بھی اور تمام اس کے روابط بھی اور تمام ہمدردیاں اس کافر اور مشرک قوم کے ساتھ ہیں، تو انہ لیس من اہلک، تمہارے اہل میں سے تھا کہاں؟ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، تو مجھ سے مت سوال کرو اس شے کے بارے میں کہ جس کے بارے میں تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ انی اعظک ان تکون من الجاہلین، اے نوح میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، اعظک میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں، یہ بات تم تک پہنچا رہا ہوں کہ تم جذباتی لوگوں میں سے مت بنو۔ یہاں بھی نوٹ کر لیجئے کہ جاہل کا لفظ آپ حضرات میں سے بہت سے کے علم میں ہے، اس لیے کہ یہ باتیں جو ہے بار بار آتی رہی ہیں۔ ہماری اردو زبان میں تو جاہل جو ہے گویا کہ جسے اجڑ اور گوار کہتے ہیں اس معنی میں آتا ہے، لیکن عربی زبان میں جذباتی انسان کے لیے جاہل کا لفظ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، آپ اپنے مخاطب کو کوئی بات سمجھا رہے ہیں، اسے قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، دین کی توحید کی بات اس تک پہنچا رہے ہیں، وہ ہر درمی پر اترا ہوا ہے، جذباتی پر اترا ہوا ہے، چیخنے چلانے پر اتر آیا، کوئی ایسی اگر کوئی نوبت آ جائے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، تو انہیں سلام کہہ کر وہاں سے رخصت ہو جائے، ضروری نہیں ہے، اور ان سے بہت اچھے انداز میں آپ جو ہے وہ کنارہ کشی اختیار کر سکتے ہیں کہ بھائی ممکن ہے کہ اس وقت آپ بات سمجھنے کے موڈ میں نہیں ہیں، یا آپ کے اوپر جو ہے جذباتی پن زیادہ آ چکا ہے، لہٰذا کوئی اور موقع اللہ تعالیٰ دے گا تو میں اپنی بات آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ تو جاہل اصل میں اس معنی میں ہے، انی اعظک ان تکون من الجاہلین، تو یہ نادانوں میں سے اور ایسے لوگوں میں سے جن کے اوپر جذباتیت اور جذباتی پن زیادہ ہوتا ہے، اے نوح تمہارا شمار ان لوگوں میں سے نہیں ہونا چاہیے۔ اب اس کا فوری رد عمل جو ہے فوراً حضرت نوح علیہ السلام اگرچہ اپنی ایک دل کی بات تو پہنچا دی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ تمہارے اہل میں سے تھا ہی نہیں، وہ تو کافروں میں سے تھا، تو بات حضرت نوح علیہ السلام کی فوراً سمجھ میں آ گئی۔ قال انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا پروردگار میں تیری ہی پناہ میں آتا ہوں، تیری پناہ کے علاوہ اور کوئی ملجا و ماوا ہے ہی نہیں۔ اس طرح کی مثال ڈاکٹر صاحب دیا کرتے ہیں عام طور پر کہ کوئی ماں اگر اپنے بچے کو مارتی بھی ہے تو بچہ جو ہے بالآخر پھر اسی ماں کی طرف لپٹتا ہے، مار بھی رہی ہے اور اس کے باوجود اس کے دامن سے چمٹا جا رہا ہے۔ یہ اصل میں انسان کے اندر ایک
اس گویا کہ اس بچے کی اگر آپ نفسیاتی جو کنڈیشن ہے اس کو سامنے رکھیں، یا یہ کہ یہاں معاملہ کہ تیرے پناہ کے علاوہ اور کون سی پناہ ہے کہ جو مجھے کوئی سکون عطا کر سکتی ہے، کوئی پناہ گاہ کوئی اور تیرے علاوہ کوئی نہیں۔ قال ربی انی اعوذ بک، پروردگار میں تیری ہی پناہ میں آتا ہوں، ان اسألک ما لیس لی بہ علم، کہ میں تجھ سے سوال کروں اس شے کے بارے میں جس کا میرے پاس علم نہیں ہے۔ گویا کہ اس کی جو اصل حقیقت کیا تھی کہ وہ اہل میں سے تھا ہی نہیں، اس لیے کہ وہ کافروں میں سے تھا، لہٰذا میں نے جو جذباتیت میں اے پروردگار آپ سے کہہ دیا کہ وہ میرے اہل میں سے تھا اور آپ کا وعدہ تھا کہ میرے اہل و عیال کو بچا لیں گے، تو فوراً اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیا۔ انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میں سوال کروں تجھ سے وہ کہ جس کے بارے میں میرے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، اور اے پروردگار اگر تو مجھے معاف نہیں کرے گا، مجھ پر رحم نہیں کرے گا، تو میں بھی خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ بات جو ہے اس موقع پر ہے کہ جب کہ وہ قوم بھی ہلاک کر دی گئی، وہ بڑا طوفان آیا اور اس کے بعد جو ہے وہ پانی بھی خشک کر دیا گیا، اور اس کے بعد اب گویا کہ جب وہ کشتی ٹک گئی ہے تو اس موقع پر حضرت نوح علیہ السلام نے ایک دل کے اندر جو بات تھی وہ اللہ تعالیٰ کی جناب میں رکھی ہے، اللہ کی طرف سے فوراً جواب آیا تو فوراً استغفار کی، اور صرف وہی نہیں بلکہ اللہ تغفر لی وترحمنی۔ یہ شرف آدمیت اصلاً ہے ہی ہے، یہ شیطنت اور آدمیت میں فرق کیا ہے؟ انسان نے کوئی گناہ کیا، اگر اس کے اندر کوئی ہٹ درمی پیدا ہو گئی اور اس کے ذہن رسا نے جو ہے مختلف قسم کی اس کی تعبیریں اور تعویلیں کرنا شروع کر دی، تو پھر یہ معاملہ جو ہے بالآخر شیطنت تک پہنچ جائے گا۔ یہ آغاز ہے، تکبر ہے، گھمنڈ ہے۔ لیکن اس کے برعکس اگر کوئی خطا ہو گئی، کوئی گناہ ہو گیا، خواہ وہ بڑے سے بڑا گناہ کیوں نہ ہو، انسان جو ہے فوری طور پر اللہ کی طرف متوجہ ہو اور اس کے اندر پشیمانی بھی ہو، ندامت بھی ہو، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اب یہ کیا الفاظ ہیں؟ اب یہ الفاظ کس کہتے ہیں؟ حضرت یونس علیہ السلام کی۔ سورہ یونس ابھی ہم نے اس سے پہلے پڑھی ہے۔ ان سے کیا خطا ہوئی تھی؟ اگر عام انداز میں آپ دیکھیں تو وہ خطا واقعتاً اس کو خطا کہنا ہی نہیں چاہیے کہ حمیت حق میں اور غیرت دینی کے اندر اپنی قوم کو چھوڑ کر نکل گئے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اجازت آنی تھی کہ اب تمہیں نکلنا ہے، اس کا انتظار نہیں کیا، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں تھی۔ لیکن یہ کہ بارہ اللہ کی طرف سے ہوا ہے، معاملہ مچھلی کے پیٹ میں کتنا عرصہ رہے ہیں اور اس کے بعد پھر اس مچھلی نے اگلا ہے، پورے جسم کے اوپر وہ آبلے بنے ہیں، پھر کتنے عرصے میں وہ ہیل اپ ہوئے ہوں گے۔ لیکن یہ کہ الفاظ کیا تھے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ انسان اور رب کے مابین جو فضل ہے اس میں تو کوئی نسبت و تناسب ہے ہی نہیں، خواہ وہ بڑے سے بڑا انسان کیوں نہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ہیں تو انسان ہی نا۔ الرب رب وان تنزل والعبد عبد وان ترقى، بڑے الفاظ ہیں، بڑے پیارے الفاظ ہیں کہ رب تو رب ہی رہتا ہے، خواہ وہ کتنا ہی نزول اجلال فرما لے، اور بندہ بندہ ہی رہے گا، خواہ وہ کتنا ہی ترفع حاصل کر لے، کتنا ہی اوپر پہنچ جائے۔ رب اور بندے میں فرق تو آپ نہیں دور کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا انی اعوذک من الجاہلین، تو گویا کہ اس حوالے سے یہ کہ نسبت و تناسب تو اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اللہ تغفر لی وترحمنی، اے پروردگار اگر تو ہی نے مجھے معاف نہ کیا اور تو نے ہی مجھ پر رحم نہ کیا، اکن من الخاسرین، تو میں بھی خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ قیل یا نوح اہبط بسلام منا، اور اس کے بعد حکم دیا گیا اللہ کی طرف سے، اے نوح اب بڑی سلامتی کے ساتھ اب اتر آؤ۔ گویا کہ یہ کہیں بلند جگہ تھی، کوہ جودی، جہاں وہ کشتی جا کر ٹکی تھی۔ اب وہاں سے تمام نوع کے جو حیوانات تھے وہ بھی اس میں سے برآمد ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام اور آپ پر جو ایمان لائے تھے اہل ایمان وہ بھی، اور آپ کے وہ بیٹے بھی، حضرت حام ہے، حضرت یافس ہے، حضرت سام ہے، اور انہی سے جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ایک رائے یہ ہے وَذُرِّيَّتُهُ هُمُ الْبَاقِينَ، قرآن میں جو الفاظ آئے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام ہی کی ذریت کو ہم نے باقی رکھا، گویا کہ آگے نسل انسانی غالباً حضرت نوح علیہ السلام کے ان 3 بیٹوں ہی سے چلی ہے۔ بہرحال جو کچھ بھی تھا ان تمام کے بارے میں حکم دے دیا گیا۔ قیل یا نوح اہبط بسلام منا، اور حکم ہوا اللہ کی طرف سے کہ اے نوح اب یہاں اتر آؤ، اس بلندی سے جا کر وہ کشتی ٹکی تھی، اور بہت سلامتی کے ساتھ ہماری طرف سے، وبرکات علیک، اور تم پر بھی برکتیں ہوں اللہ کی، وعلی امم ممن معک، اور امتوں پر بھی کہ جو تمہارے ساتھ ہیں۔ یہاں تو امم سے مراد وہ لوگ لیے جا سکتے ہیں جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے۔ گویا کہ اب ایک شخص جو ہے ایک امت کا درجہ رکھتا ہے، اور آگے جو نسل پھیل رہی ہے، اگر تو وہی بات ہو کہ تین جو بیٹے تھے حضرت نوح علیہ السلام سے، انہی سے نسل انسانی آگے چلی ہے تو بات دوسری ہے۔ لیکن یہ کہ اعلیٰ امم، اس میں بعض حضرات نے یہ بھی رائے لی ہے کہ وہ لوگ کہ جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ اس کشتی میں سوار ہوئے تھے، اب ان میں سے ہر شخص جو ہے گویا کہ امت کا درجہ رکھتا ہے، اور آگے جو نسل انسانی پھیلی ہے اس سے آگے تو وہی ہے کہ جو آج 7 ارب کی تعداد میں اسی میں آگے سے آگے بڑھتے ہوئے اس کو ملٹیپلائی کرتے ہوئے یہاں تک پہنچی۔ وعلی امم ممن معک وامم سنمتعهم ثم یمسهم منا عذاب علیم، اور علی امم میں وہ بھی آ گئے
وہ حیوانات بھی آ گئے کہ جنہیں اللہ نے ابھی باقی رکھنا تھا۔ اگرچہ بہت سے سوالات جو ہے ذہن میں پیدا ہوں گے کہ وہ اس وقت یہ تھے یا نہیں تھے، ڈائناسور کا بھی کوئی دور تھا، آیا ان میں سے بھی کسی کو سوار کیا تھا یا نہیں کیا تھا، یا وہ دور بیت چکا تھا۔ یہ تمام چیزیں صرف گویا کہ ایک آپ کہیے کہ انسان کی ذہنی عیاشی قسم کی چیزیں ہیں کہ آدمی اس کے اندر الجھ کر رہ جائے، اسی کی تحقیق کرتا رہے۔ جبکہ اصل میسج جو قرآن چاہتا ہے کہ وہ قوم کے جو بدکار تھی، جو فاسق و فاجر تھی، جو اپنے رب کی رسول کی دی اس دعوت کو قبول نہیں کر رہی تھی، اس کے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہوا، اور اللہ کی سنت ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اب قیامت تک یہ معاملہ نہیں ہوگا کہ پوری کی پوری قوم کو کہیں ملیا میٹ کر دیا جائے، عذاب آئیں گے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، اور کتنے ہی ایسے حوادث آتے ہیں، آپ اسے آفات سماوی کہہ لیجئے، سونامی کے شکل میں ہو، اور کتنا عرصہ پہلے، کوئی زیادہ عرصہ کی بات نہیں ہے، 3-4 سال پہلے وہ زلزلہ جو آیا تھا جس میں لاکھوں افراد تلف ہوئے تھے۔ یہ تمام چیزیں کس لیے ہیں؟ اس لیے کہ انسان کو جھجوڑ دیا جائے، کچھ اسے گویا کہ اسے توفیق ملے اللہ کے حضور انابت اور رجوع کرنے کی۔ اور یہ عذاب استیصال والا جہاں تک معاملہ ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے غالباً اب قیامت تک کے لیے یہ نہیں ہوگا کہ تمام کافروں کو ہلاک کر دیا جائے۔ شاید قیامت کے موقع پر تو یہ کچھ ہو جائے گا کہ بالآخر جو ہے تو تمام اہل ایمان جو ہیں وہ تو اس دنیا سے رخصت کر دیے جائیں گے، اور پھر وہ قیامت صرف انہی لوگوں کے اوپر۔ یہ بھی ایک سوچنے والے لوگ ہیں جو بہت تحقیق کرنے کے عادی ہیں کہ قیامت کب آئے گی کہ جب کہ اس روئے ارضی پر کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جو موحد ہو، اور اس سے پہلے کوئی ایسی ہوا چلے گی کہ جس کے زیر اثر تمام اہل ایمان جو ہے وہ بڑی پرسکون موت سے ہمکنار کر دے گا۔ اللہ تو علی کل شیء قدیر ہے۔ اس کے بعد قیامت آئے گی تو علی امم سنمتعہم، اور وہ امتیں بھی کہ جنہیں ہم اس دنیا کے ساز و سامان سے حصہ دیں گے، متاع دنیاوی میں سے ہم انہیں بہت کچھ دیں گے، ثم یمسہم منا عذاب علیم، اور پھر ان تک جو ہے ہمارا دردناک عذاب پہنچے گا۔ یہاں بھی گویا کہ بین السطور وہی بات آ گئی، اگر اللہ پر ایمان لاؤ گے، توحید والا رستہ اختیار کرو گے، صدقات اور خیرات اور نیکیوں اور بھلائیوں والا رستہ اختیار کرو گے، جس کی طرف رسول وقت دعوت دے رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی آپ کو بہت کچھ دے گا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اس دنیا میں حسنات کا طلب کرنا جو اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کی تلقین کی ہے، لیکن یہ نہیں کہ صرف اسی دنیا تک معاملہ فوکس ہو کر رہ جائے، بلکہ اصل شے آخرت سامنے رہنی چاہیے جو ہماری اصل زندگی ہے اور جس کے لیے اصل میں ہمیں کمائی کرنی ہے۔ ثم یمسہم منا عذاب علیم، اور پھر یہ کہ ہماری طرف سے انہیں دردناک عذاب بھی پہنچے گا۔ جو ایمان نہیں لائیں گے اس دنیا میں بھی ذلیل و رسوا کر دیے جائیں گے، اور پھر یہ کہ بہرحال آخرت میں جو ہے ان کو وہ دردناک ترین عذاب جو ہے جہنم کا، اس سے تو ہمکنار ہونا ہی ہے۔ تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک، اب یہ گویا کہ حضرت نوح علیہ السلام کا جہاں بڑی تفصیل سے ذکر ختم ہوا، اب یہاں فرمایا گیا کہ یہ ہیں وہ غیب کی باتیں جو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوحیہا الیک، جو آپ کی طرف ہم نے وحی کی ہے۔ اب یہاں غور کیجئے کہ جتنی تفصیل سے یہاں باتیں آئی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں کیسے آ گئے؟ یہاں گویا کہ اب بین السطور اشارہ ان لوگوں کی طرف بھی ہے جو حضور کی مکی صورت ہے، ابھی حضور پر ایمان لانے والوں کی تعداد تو زیادہ نہیں ہے، مختلف قسم کے اعتراضات بھی ہیں، جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں، یہ تو محمد کا اپنا کلام ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یا یہ کہ کوئی ایسا عجمی ہے عالم کہ جس کی خدمات جو ہے محمد نے حاصل کی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ رات کو آ کر جو ہے وہ تورات کی باتیں بھی اور انجیل کی باتیں بھی آ کر محمد کو سنا دیتا ہے، اور وہ پھر اگلے دن کہتے ہیں مجھ پر وحی آئی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک، یہ ہیں وہ چھپی ہوئی غیب کی باتیں کہ جو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو وحی کے ذریعے پہنچا دی۔ اب سیدھی سی بات ہے کہ حضور تک یہ باتیں کیسے پہنچی؟ آپ سے تو کسی ایسے عالم نے، یہودی عالم نے کہ جو تورات کا علم رکھنے والا ہو، تورات میں یہ چیزیں موجود تھیں، اور اسی بنیاد پر ظاہر ہے کہ وہ جو فلم بنائی گئی تھی بائبل کے نام سے، اس میں تمام انبیاء کا ذکر جو موجود ہے، کیا انہوں نے قرآن کو بنیاد بنایا تھا؟ انہوں نے تو بائبل کو بنیاد بنایا، اور بائبل کے ان تمام چیزوں کو گویا کہ وہ تصورات کی ایک وہ نظر دے کر جو ایک فلم کی شکل میں بنا دیا۔ اب ان کا اصل ماخذ جو تھا، جو اس کا اصل منبع ان لوگوں کا تھا، وہ تو بائبل تھی، اور بائبل میں یہ چیزیں تمام موجود تھیں۔ حضرت مریم کا ذکر بھی تھا، اور پھر یہ کہ خاص طور پر اب سورہ مریم میں آ جائے گا کہ جہاں ہو رہا تھا اس وقت مکالمہ کہ مریم کی کفالت کون کرے گا، وہاں بھی قرآن نے یہ الفاظ کہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو اس وقت موجود نہیں تھے کہ آپ کے علم میں یہ باتیں آتی، کہ ان لوگوں نے قرآن اندازی کی تھی، اور پھر یہ کہ مریم کی کفالت کے لیے جو ہے تمام لوگ تیار تھے کہ میں اس کا کفیل ہوں، میں اس کا کفیل ہوں، اس لیے کہ انتہائی جسے آپ سعادت مند وہ بچی تھی، اور اس کے اندر جو بھی بہرحال انواری و تجلیات اللہ نے رکھے تھے۔ وَكَفَّلَهَا زکریا، اور بالآخر اس قرآن اندازی کا نتیجہ کیا نکلا کہ حضرت زکریا علیہ السلام اس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے گویا کہ ان کا کفیل بنایا۔
تو اس موقع پر بھی یہ الفاظ موجود ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو موجود نہیں تھے وہاں اس موقع پر کہ آپ کے علم میں تمام باتیں آئیں کہ اس وقت قرآن ڈالا گیا تھا، اس کے بعد لوگ جھگڑ رہے تھے کہ کون اس کی کفالت کرے گا. تو یہاں بھی بالکل وہی باتیں آ گئیں کہ اتنی تفصیل سے جو باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں، ذالک من انباء الغیب نوحیہا الیک، یہ وہ غیب کی باتیں ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم نے آپ تک وحی کی ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما کنت تعلمها انت ولا قومک من قبل ھذا، نہ تو آپ ان باتوں سے واقف تھے اور نہ ہی آپ کی قوم کے لوگ واقف تھے ان باتوں سے. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ہاں وہ تو تھے جو تورات اور انجیل کا علم رکھنے والے تھے، ان کتابوں کو پڑھنے والے تھے، وہ تو واقف تھے، لیکن یہ کہ قریش مکہ اپنے آپ کو دین ابراہیمی میں سمجھتے ہوں، لیکن یہ کہ ان ڈیٹیل سے تو واقف نہیں تھے. تو گویا کہ یہ بھی بہت بڑی دلیل ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور ایک فرشتہ آتا ہے کہ جو اس وحی کو حضور تک پہنچا رہا ہے. ورنہ کیا سوال اس بات کا کیا جواب ہے کہ حضور کو ان تمام باتوں کی خبر کیسے ہو گئی؟ تو ما کنت تعلمها انت ولا قومک، اے نبی نہ تو آپ واقف تھے، آپ کو خبر تھی ان باتوں کی، اور نہ ہی آپ کی قوم کو، من قبل ھذا اس سے پہلے، فاصبر تو آپ بھی صبر سے کام لیجیے. بڑے پیارے الفاظ ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کا پورا تفصیل سے ذکر کرنے کے بعد کہ وہ 950 برس تک وہ ثابت قدم رہے. یہ الگ بات ہے کہ بالآخر ان کی زبان پر بھی الفاظ آ گئے تھے، رب انی مغلوب فانتصر، اے پروردگار میں تو اب مغلوب ہوا چاہتا ہوں. یہ قوم اب معلوم ہوتا ہے مجھ پر غلبہ جو ہے وہ ہوا چاہتا ہے. فانتصر تو میری مدد فرما. گویا کہ مدد فرمانے سے مراد کیا تھی کہ اب گویا کہ اس قوم کو جو ہے جو تیرا وعدہ تھا کہ آسمان سے عذاب نازل ہوگا، کوئی ہلاکت ہوگی، اب وہ وقت آ جانا چاہیے. لیکن یہ بات حضرت نوح علیہ السلام کی زبان سے کب نکلی؟ جب 950 برس کا عرصہ بیت چکا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اب بھی آغاز وحی کا 7 یا 8 برس بیتے ہیں. لیکن یہ کہ یہ واقعات سنا کر گویا کہ وہ جو اس کے صبر کے اور استقامت کے ایک پہاڑ تھے حضرت نوح علیہ السلام، فاصبر تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی صبر سے کام لیجیے، آپ بھی برداشت کیجیے. آپ کے سامنے تو مثال ان کی بھی موجود ہے حضرت نوح علیہ السلام کی. اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان سے وعدہ کیا تھا کہ اس قوم کو جو ہے پھر اللہ نے ہلاک کر دیا، اور بالآخر گویا کہ غلبہ جو حاصل ہوا اس رسول کو ہوا اور جو لوگ ان پر ایمان لے آئے تھے. ان العاقبۃ للمتقین، یقیناً انجام کار جو ہے، بہتری اور بھلائی کن لوگوں کے حصے میں آنے والی ہے؟ جو متقین ہیں. اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی انہیں سربلندی عطا فرمائے گا، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اور پھر یہ کہ آخرت کی سربلندی اور آخرت میں کامیابی اور فوز و فلاح جو ہے وہ تو ان کے لیے یقیناً اللہ کی طرف سے وعدہ ہے ہی. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا. اب دیکھیے، اب اگرچہ بڑی تفصیل سے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہو گیا، لیکن اب یہ عموماً زمانی اعتبار سے جب بھی قرآن ذکر کرتا ہے تو حضرت نوح کے بعد فوراً ذکر جو ہے حضرت ہود کا آ جاتا ہے، قوم عاد کا. اب ان کے درمیان کتنا فصل ہے کچھ نہیں کہا جا سکتا، ممکن ہے 1000 1500 برس کا فصل ہو، 800-900 برس کا فصل ہو. لیکن یہ کہ بہرحال اس کے بعد جو اگلی قابل ذکر قوم ہے جس کا ذکر قرآن کرتا ہے وہ قوم عاد ہے. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور قوم عاد کی طرف ہم نے بھیجا ان کے بھائی ہود کو. قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. بالکل وہی الفاظ جو حضرت نوح علیہ السلام کی اپنی قوم کی طرف جو دعوت توحید دیتے ہوئے آئے تھے. تو حضرت ہود نے فرمایا، اے میری قوم کے لوگو، اللہ ہی کی پرستش کرو، اللہ کی عبادت کرو. مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ، لیکن تم پوری قوم گویا کیا ہے مخاطب ہے، تم تو سوائے جھوٹے دین کے اور کسی شے کا لمبردار ہو ہی نہیں. مفتر گویا کہ جھوٹ بولنا، جھوٹ پر اپنی کسی موقف کی بنیاد رکھنا، اور شرک جو ہے ظاہر ہے کہ اس سے بڑا جھوٹ اور کیا ہوگا. انسان کے اندر جو ایک فطری طور پر اللہ تعالیٰ نے ایک اللہ کی معرفت رکھی ہے، جب اس کے اندر کوئی کجی پیدا ہوگی تو بالآخر انسان کہاں جائے گا. خواہ وہ بت پرستی کی شکل میں ہو، کہیں آگ کو پوجا جا رہا ہو، کہیں کسی مقدس درخت جو ہے اس کی پوجا پاٹ ہو رہی ہو، کہیں کوئی سانپ کو دیوتا بنا لیا گیا ہو، کہیں کوئی جل دیوی کے نام سے، جل دیوتا کے نام سے کوئی ایجاد کر لیا گیا ہو کہ پانی تو ہماری زندگی کے ساتھ اس طرح منسلک ہے کہ پانی نہ ہو تو انسان مر جائے گا، لہذا پانی ہی کو عبادت شروع کر دی جائے اور جل دیوتا جو ہے وجود میں آ جائے، پانی کا دیوتا. اب یہ تمام انسان کے اندر جو نجاستیں پیدا ہوتی ہیں کس بنیاد پر؟ اس لیے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ ایک اللہ تو ہے، ٹھیک ہے وہ تو ہوگا، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خدائی اختیارات جو ہیں اور چیزوں کو بھی دے دیے ہیں. کوئی جل دیوتا کو بھی اختیار دے دیا ہے، کوئی فلاں شے کو بھی دے دیا ہے، فلاں دیوی کو بھی دے دیا ہے، فلاں کے جو ہے اختیار میں اللہ نے یہ دے دیا ہے کہ اولاد نرینہ حاصل کرنی ہو تو اس کی عبادت کرو، اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ. اب یہ وہ شیطان انسان کے ذہن کے اندر جو ہے وہ پورا کا پورا خاکہ بنیاد اس کی بنیاد رکھ دیتا ہے. تو فرمایا یہاں کہ
یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ ان انتم الا مفترون، تم سوائے جھوٹ کے تم سب کچھ جو کچھ کر رہے ہو اور جو تمہاری بنیاد ہے، جس پر تمہاری دینی جو بھی ایک تصور قائم ہے، وہ تمام کا تمام جھوٹ کی بنیاد پر ہے۔ یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، اے میری قوم کے لوگوں میں تم سے کوئی اجر تو طلب نہیں کرتا، صبح سے شام تک ایک ہی دھن ہے، اللہ کی طرف دعوت دینا، وہی تبلیغ اور دعوت کا کام کرنا۔ کبھی کسی شخص کے پاس جا رہے ہیں، کہیں محلے میں جا رہے ہیں، کہیں اور جا رہے ہیں۔ میں نے خاص طور پر ذکر کیا تھا، اور جو حضرات بھی آغاز میں موجود تھے، حضرت نوح علیہ السلام کا وہ قصہ تو یہاں ختم ہوا، لیکن یہ کہ سورہ نوح کی وہ آیات جو ہیں ان کا ذرا تیزی سے ترجمہ کر دیا، جہاں میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جو فریاد اللہ کی جناب میں کی تھی۔ 29ویں پارے میں یہ سورہ نوح ہے، 71 نمبر، اس سورہ مبارکہ کا 71واں نمبر ہے۔ قال رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا اے میرے پروردگار، میں نے اپنی قوم کو پکارا ہے، دعوت دی ہے، رات دن ایک کر دیا۔ اب دیکھیے یہ الفاظ جو ہیں یہ کسی عام شخص کے الفاظ نہیں ہیں۔ ممکن ہے میں اور آپ تھوڑا سا کام کر کے کہیں کہ میں نے تو رات دن ایک کیا ہوا اس کام کے پیچھے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہوتی، لیکن یہاں یہ بات کہنے والے کون ہیں؟ اللہ کے رسول ہیں، حضرت نوح علیہ السلام ہیں۔ اے پروردگار، میں دن اور رات اپنی قوم میں ایک ہی کام کرتا رہا، اور وہ کام کیا تھا؟ دعوت کا کام۔ قال رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا۔ اب دعوت سے اگلا مرحلہ تو اس صورت میں آئے گا نا کہ جب کہ کچھ لوگ جمع ہو جائیں گے، کہ جمعیت جمع ہو جائے گی، اور اس کے بعد انسان جو ہے پھر گویا کہ اگلے مراحل کی طرف سوچتا ہے، لیکن یہاں تو معاملہ گویا کہ پہلے قدم ہی پر ختم ہو گیا۔ فلم یزدہم دعائی الا فرارا، اور میری پکار اور میری دعوت کا نتیجہ کیا نکلا اس قوم میں؟ سوائے فرار کے، اور مجھ سے اور مزید دور ہو گئے۔ ظاہر ہے کہ نبی اور رسول سے دور ہونے کے معنی کیا ہوئے؟ کہ اللہ سے دور ہو گئے، توحید کی بات سے دور ہو گئے۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، اور جب کبھی بھی میں نے انہیں دعوت دی ہے، پکارا ہے تیری طرف، تاکہ وہ متوجہ ہوں تیری طرف اور اپنے گناہوں کو بخشوائیں تجھ سے، جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، انہوں نے اپنے کانوں میں اپنی انگلیاں ٹھوس لی تاکہ وہ بات ہی ان تک نہ پہنچے۔ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، اور اپنے کپڑے جو ہیں اپنے اوپر لے لیے۔ مراد کیا ہے کہ کوئی شخص کسی کے ساتھ اگر اظہار تغافل کرنا چاہے تو کیا ہوگا؟ اگر لیٹا ہوا اور چادر اس کے پاس ہے، چادر اپنے اوپر لے لے گا کہ بھائی میں تمہاری بات سننے کو تیار نہیں۔ تو ایسے بھی کتنے موقع پر ہوا ہوگا کہ حضرت نوح علیہ السلام گئے ہیں اور جا کر وہ شخص جو ہے فوراً وہ چادر لے کر ہو گیا کہ بھائی میں تو تمہیں گویا کہ منہ لگانے کا بھی روادار نہیں، تمہاری بات سننے کا بھی روادار نہیں۔ جعلوا اصابعهم فی آذانہم، جب میں دعوت دیتا تھا تو اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے تھے اور اپنے کپڑے اپنے اوپر اوڑھ لیتے تھے۔ وَأَسَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اور پھر وہ غرور کرتے تھے، بہت بڑا غرور۔ اور اس سے بڑا استکبار تو کوئی نہیں نا کہ اللہ کی دعوت کو ٹھکرا دیا جائے۔ گویا کہ اس سے بڑا انسان کے اندر کبر اور کیا ہوگا کہ اللہ کی بات کو پس پش ڈالا جائے اور یہ سمجھے کہ نہیں میں حق پر ہوں۔ ثم انی دعوتہم جہارا، اور اے پروردگار پھر میں نے اپنی قوم کو پکارا تھا بلند آواز کے ساتھ۔ جہر کسے کہتے ہیں؟ بلندی کے، بلند آواز کے ساتھ۔ ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا، اور پھر میں نے انہیں علل اعلان بھی پکارا، کہیں کچھ لوگ جمع ہیں تو وہاں کھڑے ہو کر بھی دعوت و تبلیغ کا کام کیا ہے۔ واسررت لہم اسرارا، اور ایک ایک شخص کے پاس جا کر بھی چپکے چپکے کوئی بات پہنچانا، بہت ہی مخفی طریقے سے پہنچانا، گویا کہ جسے آپ کہتے ہیں کسی گھر پر جا کر دستک دے کر اس تک بات پہنچانا، یہ کام بھی میں نے کیا۔ فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اور میں نے ان سے کہا کہ اپنے رب کے حضور استغفار کرو، توبہ کرو، انہ کان غفارا، یقیناً وہ معاف فرمانے والا ہے، بخشنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، اور وہ تم پر آسمان سے میہ برسائے گا، دھاریں برسائے گا۔ اور ظاہر ہے یہاں مراد کیا ہے؟ بارش ہے جو باران رحمت ہے۔ زمین جو ہے وہ بھی اپنی قوت نمو بروکار لائے گی، اور تمہارے لیے زمین بھی اپنے خزانے اگلے گی۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا، تمہارے مال میں بھی اضافہ فرمائے گا۔ وَبَنِينَ، اور تمہاری اولاد اور بیٹوں میں بھی۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے اسی زمین کو جو ہے باغ و بہار بنا دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے چشمے اور نہریں روا کر دے گا۔ اب یہ تمام الفاظ وہ ہیں جو حضرت نوح علیہ السلام نے گویا کہ اپنے رب کے حضور فریاد کی ہے، رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا۔ اور بالآخر اس کا کلائمیکس کیا ہے؟ وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، یہ آخری دو آیات ہیں۔ اور کہا حضرت نوح علیہ السلام نے، اے پروردگار اب اس زمین پر کافروں کا کوئی بستہ گھر نہ چھوڑ۔ اب یہ سخت ترین الفاظ ہو سکتے ہیں، ظاہر ہے 950 برس تک وہ فریضہ دعوت و تبلیغ انجام دینے کے بعد اگر یہ الفاظ زبان پر آ بھی جاتے ہیں تو اس کے اندر تو کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ اب گویا کہ اس کا نتیجہ بھی اگر یہ نکل رہا ہے کہ معدود چند لوگوں کے کوئی ایمان نہیں لایا، تو لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اس زمین پر کافروں کا کوئی بستہ گھر نہ چھوڑ۔ انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا،
اب گویا کہ یہ کہنے کو تو کوئی منطقی بات ہے، ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں لانا مقصود نہیں ہے، اللہ کو تو معلوم ہے، لیکن اپنے دل کی بھڑاس یا اپنے دل کی وہ بات ان کی زبان پر آ گئی کہ اے پروردگار اس بستی کا اگر کوئی ایک گھر بھی تو نے چھوڑ دیا، انک انتظرہم یضلوا عبادک، تو وہاں اس گھر کے رہنے والے جو لوگ بچیں گے وہ پھر دوسرے لوگوں کو گمراہ کریں گے، ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، جس کے الفاظ یہ ہم استعمال کر سکتے ہیں کہ اس قوم کا تو بیج ہی مارا گیا ہے اور یہ نہیں جنیں گے سوائے فاجر اور کفار کے۔ سخت ترین الفاظ جو ہو سکتے ہیں، واقعتاً یہ ہے کہ اس میں اس سے زیادہ کے الفاظ جو ہے وہ شاید ممکن نہیں تھے حضرت نوح علیہ السلام کے، لیکن پھر یہ بات ذہن میں رکھیے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی یونیک مثال ہے تمام انبیاء اور رسول میں کہ اتنا طویل دورانیہ دعوت و تبلیغ کا کام کیا، لیکن ایمان لانے والوں کی تعداد بہت ہی کم، الا قلیل، جیسا کہ ہم وہ آیات پڑھ چکے ہیں۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ يَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، اے پروردگار، اے میری قوم کے لوگو، میں نے تم سے کبھی کوئی اجر طلب نہیں کیا، کوئی دنیاوی منفعت تم تک بات پہنچائی ہے کیا؟ میں نے کبھی کسی سے یہ کہا کہ میرا یہ کام پھنسا ہوا ہے اس کو کروا دو؟ کسی قسم کے کوئی دنیاوی منفعت، کوئی غرض و غایت۔ ان اجری الا علی الذی فطرنی فلا تعقلون، اس لیے کہ مجھے تو یقین ہے اس بات کا کہ میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے، اور یہ اصل میں جذبات ہونے چاہیے ہر اس شخص کے جو نیک بات دوسروں تک پہنچا رہا ہو، جو امر بالمعروف کا کام کر رہا ہو، اس لیے کہ اس دنیا کا تو قاعدہ کیا ہے کہ آپ حق بات کہیں گے تو مخالفتیں ہوں گی، آپ کے اپنے سگے بھائی آپ سے دور ہو جائیں گے، آپ کے اپنے وہ لوگ جن کے بارے میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے آپ سے بالکل منقطع ہو جائیں گے، تعلق منقطع کر لیں گے، صرف اس بنیاد پر کہ آپ نے ایک موقف قائم کیا ہے حق کا، دین کے موقف پر قائم ہے، اور اس کے بعد یہ کہ اسی رستے پر آگے چلنے چاہتے ہیں، کہیں کوئی معاونت نہیں ملے گی، کہیں کوئی ہار نہیں پہنائے جائیں گے، کہیں کوئی ریڈ کارپٹ ٹریٹمنٹ نہیں ہوگا۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر کسی ایسے جگہ کے جہاں پہلے سے مسلمان موجود ہوں اور آدمی صرف اسی حد تک اگر رہے، دعوت و تبلیغ ہی کی بات کرتا رہے اور اگلی بات نہ کرے، صرف امر بالمعروف تو ہو لیکن نہیں عن المنکر کوئی ہاتھ لگانے کو تیار نہ ہو، تو اس کا تو استقبال یہاں بھی ہو جائے گا، اس کو جو ہے گلے میں ہار بھی ڈالے جائیں گے اور بہت جو ہے جسے آپ سپاس نامے بھی پیش کر دیے جائیں گے۔ لیکن جہاں بات حق کرو گے اور جہاں نہیں عن المنکر بھی ساتھ شامل ہو جائے گا، وہاں کبھی کم زمانہ برداشت نہیں کرتا، وہاں تو پھر مخالفتیں ہوتی ہیں۔ میری اور آپ کی تو بات ہی کیا ہے، جبکہ بڑے سے بڑے نبی اور رسول کو نہیں چھوڑا گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایذاء اور تشدد کا کس حد تک معاملہ نہیں کیا گیا، بہت سی مثالیں آپ کے ذہن میں آ جائیں گی۔ تو معلوم ہوا کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں ان اجری الا علی الذی فطرنی، میرا اجر تو محفوظ ہے، اللہ کے ذمے ہے، وہ اللہ کے جس نے مجھے پیدا کیا، فلا تعقلون، تو کیوں عقل سے کام نہیں لیتے؟ اس دنیا میں انسان جو بھی کام کرتا ہے کوئی نہ کوئی دنیاوی غرض و منفعت ہوتی ہے، لیکن میں جو کام کر رہا ہوں میں نے تو تم سے کبھی کوئی اجر نہیں مانگا، میں نے اس کا کوئی جو ہے تم سے کوئی دنیاوی منفعت طلب نہیں کی، میں نے کبھی اپنی ذات کو سامنے نہیں رکھا، میں تو صرف تمہیں متوجہ کر رہا ہوں کہ ایک زندگی آخرت کی ہے، اس دنیا میں کی تو عارضی زندگی ختم ہونے والی ہے، اور اللہ نے تمہیں پیدا ہی اس کے لیے کیا ہے۔ انما الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، یہ دنیا تو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کی ہے، یہاں کے ساز و سامان تمہارے لیے ہے، لیکن یہ کہ تمہیں اللہ نے آخرت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو نبی اور رسول کا تو کام ہی یہ ہے، اور اس کے لیے وہ کسی سے کوئی اجر اور کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا، کوئی دنیاوی منفعت اس سے حاصل نہیں کرتا۔ ان اجری الا علی الذی فطرنی، میرا اجر جو ہے وہ ہے اللہ کے ذمہ جس نے مجھے پیدا کیا۔ افلا تعقلون، تو کیوں عقل سے کام نہیں لیتے؟ یہ 5واں رکوع یہاں شروع ہوا ہے، لیکن یہ کہ اس کی صرف ابتدائی 3 آیات ہم نے پڑھی، وقت ہمارا ختم ہو گیا۔ انشاءاللہ اگلی مرتبہ پھر یہ اس رکوع کا بقیہ حصہ اور اس کے بعد پھر حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے، اس پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں واقعتاً ان آیات سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ظاہر ہے کہ انبیاء اور رسول جہاں بھی قرآن میں آئے ہیں، کیوں آئے؟ اگر کہیں ہمارا معاملہ بھی صرف یہ ان ہو اللہ اساطیر الاولین، یہ تو اصل میں گزشتہ لوگوں کی کچھ کہانیاں ہیں، قصے ہیں کہ جو ہمیں سنا دیے گئے، یہ تمام چیزیں ہمارے لیے عبرت کے لیے ہیں، واعظ و نصیحت کے لیے ہیں، تاکہ یہ کہ ہم اپنا جائزہ ان تمام احوال و واقعات میں لیں، اور جس طرح وہ حق کے لمبردار بن کر کھڑے ہوئے تھے اور بالآخر اللہ کی مدد انہیں حاصل ہوئی تھی، اسی طرح ہر شخص کو، جیسا کہ حضور نے فرمایا کہ بلغوا عنی ولو آیۃ، دین کی بات، قرآن کی بات اگر تم تک پہنچی ہے تو اسے پہنچائے دوسرے لوگوں تک، اس لیے کہ یہ دعوت و تبلیغ کا معاملہ بھی ہے، اور پھر یہ کہ سنت انبیاء اور رسول بھی ہے۔ تو اس حوالے سے ہمیں ان آیات میں اپنے لیے جو ہے وہ یقیناً سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کی سمجھ عطا فرمائے اور ان پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔